سیاحت کہہ سکتے ہیں، تفریح کہہ سکتے ہیں، گھومنا کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ہر آنے والے کو ظاہر نہیں کہتے، اس لیے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جابر سے پہلے عبید اللہ بن حجر جوفی حسین کی قبر پہ آئے اور مسائل بھی پڑھے، مرثیہ بھی پڑھا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جابر سے پہلے آیا، لیکن کسی شیعہ رائٹر نے یہ نہیں لکھا وہ پہلا ظاہر تھا۔ اس لیے کہ ہم پہلے آنے والے کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے کہ آنے والے کے دل میں ہے کیا۔ جابر نے کیا کہا؟ کربلا میں عطیہ شاگرد تھا، اپنی میراث کو سیکھیے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا بیٹوں سے، گشم ناروں سے، موبائلوں سے، اوپو سے، اگر وہ سبھی ہو رہا ہے، دھندا سب کچھ ہو رہا ہے، چھوڑ کے اسلام کے کام نہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ لوگوں کے حالات بھی ماشاءاللہ اچھے ہو گئے، خاص کر حسین پور کے لوگوں کے حالات بہت اچھے ہیں، اینڈرائڈ موبائل سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، سچ کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت اچھے ہیں، سب کے نیچے موٹر سائیکل، سب میں پیٹرول چلا، سب میں سارا دن صبح شام بڑھیا ٹھنڈے پیتے ہیں، باتیں مٹیاں جلتی ہیں، 11 12 بجے تک سب ہو رہا ہے، ایک چھوڑ کے حسین کو یاد نہیں کیا جا رہا، علی کو یاد نہیں کیا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کی جا رہی ہے، سرکشی کی جا رہی ہے، طغیانی کی جا رہی ہے، بغاوت کی جا رہی ہے، غداری کی جا رہی ہے، اسلام سے وفاداری نہیں ہے، اللہ سے وفاداری نہیں، دین سے وفاداری نہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ظاہر عطیہ سے کہا جابر نے، نبی نہ تھے، سن لیجیے میں آ رہا ہوں اپنی باتوں، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو ہمیں بیٹوں پہ الحمدللہ بیٹے سے نہیں ملے گی، فرش ایسا سے فقط یہی ملے گی۔ جب غسل کر لیا، سفید کپڑے پہن لیے، کافور لگا لیا، خوشبو لگا لی، عطیہ سے کہا میرے حبیب کی قبر پہ میرا ہاتھ رکھ دینا۔ عطیہ شاگرد تک کوفے کا رہنے والا، جب زیارت کر چکے کہ ایک جملہ کہا جابر نے، لقد شارکتموہ، میں حسین کا کربلا میں شریک ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں سارے؟ عطیہ نے بڑی حیرت سے کہا آپ کیسے شریک ہیں؟ نہ سر آپ کا کٹا، نہ ہاتھ آپ کا کٹا، نہ گلا آپ کا کٹا، نہ گھر آپ کا جلا، نہ ناموس سے جانا شریک، تو کیسے شریک ہے حسین کے؟ تو ایک مرتبہ جابر نے کہا سمیت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے جو جس کی نیت کرے گا اس کے عمل میں شریک ہوگا۔ میں نے نیت کی ہے کہ میں حسین کے ساتھ ہوتا تو میں جنگ لڑتا، حق سے دفاع کرتا، ظالم سے ٹکراتا، اسلام کے ارکان کو زندہ کرتا۔ تو اس لیے پہلا جابر کہتے ہیں، جابر پہلا ظاہر۔ ہم آج دیکھتے ملیونوں لوگ کربلا میں آتے، آپ سوچتے سب ظاہر ہے؟ اگر سب ظاہر ہے تو وہ ہوٹلوں میں گپ شپ کیوں لڑتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کی ہوتی ہیں، پارٹی بازیاں کی ہوتی ہیں، دنیا سے کیوں ٹچ ہوتے ہیں؟ اگر سب ظاہر ہے تو ہر کوئی کربلا میں جانے والا ظاہر نہیں ہے، جس کی نیت، جس کا کردار، جس کا عمل حسین سے ملتا ہے وہ ظاہر ہے۔ عبید اللہ بن حجر جوفی کربلا میں آیا ضرور ہے، ہم اسے ظاہر نہیں کہتے۔ شیعہ علماء نے کہیں نہیں لکھا کہ عبید اللہ ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ
ہے، ایک دن علمی بات ہے جس کا ذوق ہے. ایک طلاق وہ ہوتی ہے کسی نے طلاق دی، کہا ہم نے طالق، ہم نے تمہیں طلاق دے دی. آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن ہفتہ مہینے میں جا کے کوئی ایسا ڈائلاگ بول دے جو محرم کو بولا جاتا ہے، یا ایسی حرکت کر دے جو محرم کے ساتھ کی جاتی ہے، یا سر سے دوپٹہ ہٹا دے، اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. لیکن ایک طلاق ایسی ہوتی ہے جس میں رجوع نہیں ہوتا. علی نے دنیا کو ایسی طلاق نہیں دی جس کی طرف رجوع ہو سکے، ایسی طلاق دی جس کی طرف رجوع نہیں ہو سکتا. قیامت تک ہم نے طلاق دے دی، طلاق قیامت تک. لا جملہ فرمائے ہیں چل بتا دیں، لا رجعت فیہ، تیرے اندر میری کوئی رغبت بھی نہیں اور رجوع بھی نہیں. جس کو آپ کے اور میرے مولا نے طلاق دی. اب شیعہ کہتے ہیں علی کے شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیدائی ہیں، علی کے مہم نارے ہیں، علی کے فلاح ہے، علی کے فلاح ہے. ارے جس کو علی کے طلاق دی آپ کو روزانہ اس سے شادی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں کیسے چاہنے والے ہیں، کیسے اولاد علی ہیں. جس کو علی نے زندگی بھر کے لیے طلاق دے دی، اس کو ہم روزانہ اس سے شادی کر رہے ہیں، روزانہ رجوع کر رہے ہیں، روزانہ رجوع. دنیا کے لیے کسی کی جیب کاٹ رہے ہیں، کسی کو ستا رہے ہیں، کسی کیا کر رہے ہیں. اس چیز کو مولا نے چھوڑا، اسی کو ہم نے زبردستی. پھر ہم نے کہہ دیا ہم معاویہ سے نفرت کرتے ہیں، یزید سے نفرت کرتے ہیں، ابو سفیان سے، اس لیے کہ وہ علی کے مقابل میں آیا. علی کے مقابل میں وہ آیا جس نے دنیا کا پایا. سب کچھ معاویہ نے دنیا کے لیے کیا، یزید نے دنیا کے لیے کیا. اور اگر آج 1400 سال کے بعد بھی چاہنے والا دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ علی کے پیچھے نہیں ہے، معاویہ کے پیچھے ہے، ابو سفیان کے پیچھے. اسلام کھلی ہوئی کتاب، اسلام کھلی ہوئی کتاب ہے. کوئی پوشیدہ چیز قرآن اور اسلام میں نہیں ہے. نہیں. تو ہم اگر 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے حسین، تو اس کاش میں سچائی ثابت کیجیے. سچے ہیں، سچے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے مجھے، بس زیادہ پریشان نہیں کرو، کیونکہ کلمی باتیں انسان کو پریشان کر دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، یعنی کس کی جگہ ہوتا؟ چچا ہونا سا. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، اس کو کہہ رہے ہیں امام حسین کو. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا یعنی حبیب کی برابر میں ہوتا، یعنی حر کی برابر میں ہوتا، یعنی سہیل کی برابر میں ہوتا، یعنی قریش کی برابر میں ہوتا، یعنی حافظ کی برابر میں ہوتا، یعنی عباس کی برابر میں ہوتا، یعنی اکبر. کیا کہہ رہا ہوں؟ چونکہ حسین کے ساتھ معاویہ نہیں ہے، ابن زیاد نہیں ہے، شبر نہیں ہے، غدار نہیں. یعنی یہ کہنے تو یہ لا لیتنی کنت معکم، کاش میں تمہاری ساتھ ہوتا، یعنی اس صف میں ہوتا جس میں حبیب کھڑا ہے، جس میں زہیر کھڑا ہے، جس میں قریش کھڑا ہے. اس کا مطلب یہ ان جیسا ہوتا، نہ حبیب کی طرح، نہ غدار ہوتا، نہ بے وفا ہوتا، نہ جھوٹا ہوتا، نہ حرام کھاتا، نہ حرام کھلاتا. میرا فوکس اس جملے پہ، ہر زیارت میں، ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش یہ کہتے ہو وہ تو یہ معنی کہ ہم لوگ عربی زیادہ نہیں جانتے. صلوات بھیجے محمد
بچہ کر لو. ضروری نہیں 1400 سال پہلے ہوتے، کوئی ضروری نہیں 1400 سال پہلے آپ لوگ ہوتے. 1400 سال کے بعد اس جملے میں سچے ہو جاؤ، حسین کاش کے بھی ساتھ ہوتے. اور اس کاش میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے. چونکہ حسین کے سامنے جھوٹ نہیں چلے، چھپانا منافقت نہیں چلے گی. اگر دل سے نکلا ہے کاش تیری ساتھ ہوتے تو آج حسین کی ساتھ ہے. کتنے لوگوں نے خط لکھے تھے کوفے میں؟ 18,000 خط لکھے، سب نے اپنی مہر لگائی. سب کی مہریں یا انگوٹھی میں ہوتی تھی، لگا لگا کے سب فٹافٹ 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 بھیج رہے، فٹافٹ جیسا ہمارے گاؤں میں فٹافٹ دیجے بھیج رہے، کابلوں میں بھیج رہے ہیں، انا سب بھیج رہے، کیلے بھیج رہے سب. وہ بھی کوفے والے فٹافٹ خط یہ دو نا، آپ آ جائیے، ہم ساتھ دیں گے، آپ آ جائیے. جب سفیر آیا بیعت کی، ویسا موہسو جب تھوڑی سی سختی آئی بات کیسا کل لگ گئی یانون، چند لوگ بچے. اور جب گردنیں پکڑی گئی کوئی نہ بچا، تنا مسلم رہا. توجہ چاہوں گا ذہن میں، تفریح میں، فراحت میں، استراحت میں، خوشیوں میں ایمان سے یہ کہنا آسان ہے اچھی لالا ظہوری، اچھی لالا ظہوری، اچھی لالا ظہوری. حضور آ جائیے، یہ تو کوفے نے بھی کہا تھا حسین آ جائیے، حسین آ جائیے. بھاگ گئے تھے. اگر آج امام زمانہ آ گئے تو کون کھڑا ہوگا حسین کی برابر میں جان دینے کے لیے؟
امام کاظم، اس کے بعد زید اللہ کے بھائی کون تھے؟ امام رضا. کہا تو پھر اپنے باپ جو امام ہے اس پہ بھی افضل تھا. کیوں؟ کہا تیرا باپ راتوں کو نماز شب پڑھتا تھا، فقیروں کی مدد کرتا تھا، دن بھر زحمت کرتا تھا، تب جنت میں جائے گا. تو گناہ کر کے کہہ رہا ہے جنت میں جائے گا. ایک سلام میرے دل میں.
لیکن اسلام کو تو شرم آتی نہیں. ہر دوسری بات میں گالی گالی گالی، یہ نہ بولا یہ نہ بولا. لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس سے اقدار ہوتا ہے، اور وہاں میٹھی میٹھی باتیں ہوتی. آپ سے بہتر تو چڑا باتیں کر لیتے. کون باتیں کر لیتے؟ کون؟ اپنی چڑیا سے چڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قصص انبیاء میں اس واقعے کو علماء نے لکھا ہے. میں کیا کروں جب علماء نے لکھا ہے؟ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک چڑا عاشق اپنی چڑیا معشوقہ سے باتیں کر رہا. لیکن جب آپ کہیں باہر جاتے صبح میں اور شام کو تھکے مجھے گھر آتے ہیں، گم ہو گئے، سہارنپور گئے، دیکھی گئے، ادھر گئے ادھر گئے، اب باہر تو کوئی ملا نہیں جس پر لوگ جمع ہے. گھر آتے بیگم سے کہتے ہیں آج ہم اس سے ملے، اس سے ملے، آج اس نے ہمیں سلام کیا، آج ہم نے یہ کر دیا، یہ اس کو یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا. جہاں کوئی جس کی نہیں سنتا وہ بیچاری مظلوم ہے نا، ہے نا. چڑیا چڑے کے پاس بیٹھ، میری بات کو سنیے کیا خوبصورت میسج ہے اس قرآن کی تعبیرات میں. چڑے نے کہا بیگم صاحبہ میرے ساتھ رہیے، سلام دیجیے. میرے ساتھ رہے، چھوڑ دیجیے میرے ساتھ. بیگم صاحبہ چڑے نے کہا اگر آپ چاہیں ستاروں کو توڑ دیں، اگر آپ کہہ دیں چاند کو دہلی پہ لے آؤ، آپ کہہ دیں سورج کو لے آؤ، اپنے فضائل پر بس آپ کہہ دیں. ہم تو اپنی بیگموں سے یہ بھی نہیں کہتے ایسا صاحبہ آپ کہہ دیں تو ہم دوسرا فلور بنا دیں، آپ کہہ دیں تو ہم ہمیں گالی دینی ہے، دو تین چپکانی ہے، کھانا لا اللہ یہ لا کیا کر رہی ہے. لیکن چڑا دیکھ کیسے بیگم صاحبہ آپ کہہ دیں تو یہ کر دیں. جوش میں آتے چلے گئے، آپ چاہو تو چاند لے آئے، آپ چاہو تو ستارے لائے، آپ کہہ دو تو یہ کر دیں، آپ کہہ دو. جوش میں یہ بھی کہہ دیا آپ چاہو تو سلیمان کا تخت اٹھا کے لے آئے. اس نے کہا چڑے نے لباس سے باہر نکل گئے. یہ آواز سلیمان تک پہنچی. جناب سلیمان نے دونوں کو بلا لیا. ہاں بھائی چڑے میاں کیا کہہ رہے تھے؟ سلیمان کا تخت لیا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حضور میں کہا آپ کہا میں تو بیگم صاحبہ سے تھوڑی ملائمت کر رہا تھا. کیا کہہ رہا ہوں صاحب آپ کہا میں اور یہ کہا تھوڑا سمجھئے کس سے بات کر رہا ہوں. کرنی پڑتی ہے تو تاریخ کا واقعہ کہتا ہے جناب سلیمان نے کہا کہ محبت اور عشق میں ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ آپ چاہو تو یہ، آپ چاہو تو یہ. اہل بیت نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولی یہی کہتے ہوئے نظر آئے سجدے تیرے لیے، بندگی تیرے لیے، سجود تیرے لیے، سونا تیرے لیے. یہ پیسے عشق ہے، پیسے عشق میں پیسے اقدار آتی ہے. انشاءاللہ کبھی وقت رہے گا وادی عشق کی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا کہ اہل بیت اصول کافی میں بات بھی ہے. باب الاقرار کہا حضور آپ کہاں میں کہاں، میں تو تھوڑا سا دل بہلا رہا تھا اس کا. جناب سلیمان نے پلٹ کے کہا چڑے تو نے کہا غلط نہیں، صحیح کہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہا. جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سب کچھ تیرے لیے تیار ہوں. جیسے یہ جملہ سلیمان نے کہا چڑیا آگے بڑھی کہا حضور میں بھی مانتی ہوں جملہ صحیح ہے، لیکن اس وقت صحیح ہے جب چڑے کے دل میں تنہا میں ہوں، کوئی میرے علاوہ نہ ہو. ہم کیا کہتے ہیں؟ خدایا تو میرا مالک ہے، خدایا میرا مال تیرا ہے، میری اولاد تیری ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے. یہ اس وقت جملے اچھے ہیں جب دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، طغیان کی محبت نہ ہو، سرکش کی محبت نہ ہو، باغی نہ ہو، داغی نہ ہو. ایک سلوات بیٹھتے ہیں محمد میری بات
आशिकाने लबो लहजे में कहा, लोला लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर आप ना होते, न चांद होता, न सितारे होते, न जन्नत होती, न आसमान होते, सब तेरे लिए है सरकार। एक मेजबान खुदा अपने महबूब रसूल को कह रहा सब तेरे लिए। समझ में आ गया कितना इश्क करता है खुदा? समझ में आ गया कितना चाहता है खुदा अपने रसूल की? तो समझ में आ गया। अब उस रसूल को खुदा धमकी दे रहा, यहां लाना चाहता है। क्या दे रहा? लोग सच कीजिएगा साहब, लोग मेरे हबीब तुम कितने भी महबूब हो, लो तकब्बला अलैना बाज़ल अक़ाबील, अगर दीन में इस्लाम में अपनी जेब से थोड़ी भी बात कहता, लाखज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तेरी गर्दन पकड़ लेता, गर्दन की शहरत को काट देता। किसको कह रहा है? अपने हबीब। यानी अल्लाह ये कह रहा है मेरे हबीब तू आसमान पे जो चाहो करो, जन्नत जिसे चाहो दे दो, चांद जब चाहो टुकड़ों हिस्सों में तकसीम कर दो, डूबते सूरज को जब चाहो पलटा दो, चलते पानी पे मुसल्ला जब चाहो बिछा लो, गर्दिश दरख्त को जब चाहो अपने पास बुला लो, संगीतों से कलमे पढ़वा लो, जो दिल चाहे वो कर लो, लेकिन दीन में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना। और धमकी दी अगर दीन में बार बराबर भी अपनी तरफ से कहता, मैं कहूँगा खुदाया अपने महबूब को इतनी बड़ी धमकी मेरे यहाँ जाकिर मौलवी मुल्ला रोजाना मिंबर से ये ले जन्नत वो ले जन्नत, ये ले रिवायत, ये ले अपनी तरफ से, इनकी शहादत को क्यों निकालता? कहा खबरदार, हम जब तक मोहलत देते हैं जब तक कर लेंगे। लिहाजा हम फर्श अज़ा से मिंबर से खयानत न करें, बिल्कुल भी खयानत करने का हक नहीं। जैसे दीन है, जैसी फर्श अज़ा है, उसको वैसे ही बयान। कैसे बयान करें? इस जुमले में सच्चे, बार बार कह रहा हूं, और इसकी गहराई तह तक पहुंची। ये जुमला बहुत तहदार है, तहदार को जानते हो? तहदार है। या लैतनी कुन्तु माकुम फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, मेरे मौला अगर तेरी साथ होते काश, इस काश की सदाकत को साबित करना पड़ेगा। तवज्जो करना, बस जुमला सुन लीजिए। जब ये काश की सदाकत साबित हो जाए तो आज भी हुसैन के साथ हो। मेरी बात को सुन लीजिए अगर पहुंचा पाया। आज भी चूंकि इमामों के यहाँ ज़माने फासला नहीं होते, वो जैसे कल के ज़मान का इमाम तो आज भी है, वो जैसे करबला का इमाम है हुसैनपुर का भी है। तो ज़मान और मकान का फासला नहीं। इस जुमले में सच्चे हो जाए, या लैतनी कुन्तु माका फ़फ़ौज़न अज़ीमा, काश तेरी साथ होता। इस काश में सच्चा कैसे होए? सुबह आशूर हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, सबको बुला के खुतबा दिया, एक जुमला कहा, जिसकी गर्दन पे दूसरे का हक है वो मेरे लश्कर से बाहर चला जाए। एक सलावत भेजते हैं। हुसैन के साथ होना है, हुसैन ने खुद बता दिया। ये बताइए, जहां सामने 30,000 का लश्कर खड़ा, बताइए 30,000 का लश्कर, और जहां हुसैन की तरफ इतना सा लश्कर 72, उसमें खुद भी है, 6 महीने का बच्चा भी है। उस सिचुएशन में हर इंसान चाहता है मेरे अफराद ज्यादा हो जाए। क्या कह रहा है? 30,000 के मुकाबले में हुसैन का दिल चाहता है मेरे पास भी 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, 20,000 हो जाए। हुसैन को हजारों की जरूरत नहीं। हुसैन ने कहा अगर किसी की गर्दन पे किसी का हक है, किसी का माल चुराया, किसी का कर्ज है, हुसैन के
से तो नहीं छीना, जेब तो नहीं काटी, डोर तो नहीं काटी, दूसरे की जमीन अपने नाम तो नहीं रखी। ये बार बार क्या कह रहे हैं कि काश आपके साथ होते, काश आपके साथ होते, काश आपके साथ। आज भी हुसैन के साथ हो सकते हैं। जब दुनिया के हुकूक को दे दो, खुद हुसैन कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। आप कहेंगे 1400 साल के बाद कैसे कहेंगे? कहते हैं। आप पढ़िए तारीख को, खुमैनी को कहा मेरा है, खामनेई से कहा मेरा है, शहीद मुजाजी से कहा मेरा है, सुलेमान पाक मेरा है, फला मेरा है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दन पर किसी का कोई हक नहीं है। हुसैन भी बनना है तो ऐसे बनना, मैंने झूठे झूठे हुसैन को पसंद नहीं। अगर वक्त रहा तो 9 या 10 की मजलिस को बयान करूंगा। बहसे तमहीज, किसको? बहसे तमहीज खूबसूरत है सरकार, मामूलन पढ़े भी जाते, पता नहीं उलमा पढ़ते नहीं है। हुसैन ने 2 मुहर्रम से आशूर तक जैसे बुला रहे थे ऐसे ही मुझको निकाले। ऐसे नहीं सिर्फ हुसैन ने बुलाया, इतनी फुर्सत दी कि जो मेरा अहद नहीं वो वापस आ जाए। लिहाजा तारीख में मिलता है वो आशूर तक हुसैन के पास से गए तो हुसैन ने शर्तें लगा दी थी, मेरे लश्कर में पाकीज़ा रहेगा, मेरे लश्कर में झूठा नहीं रहेगा, सच्चा रहेगा, वफादार रहेगा, मेरे लश्कर में ऐसा इंसान रहेगा जो अमीन होगा, खयानतकार नहीं, मेरे लश्कर में गद्दार नहीं रहेगा, मेरे लश्कर में किसी का हक मानने वाला नहीं रहेगा। ये हुसैन ने बार बार ऐलान किया और वो छटते चले गए, छटते चले गए, छटते चले गए। यही तो मैं कहता हूँ, कल 8 मुहर्रम है, अब्बास का आलम उठेगा, 10 मुहर्रम को हुसैन का आलम उठेगा। ये आलम न सिफ़ीन का है, न खंदक का है, न अहद का है, जिन आलमों के नीचे गद्दार भी रहते थे, फासिक भी रहते थे, झूठे भी रहते थे। ये करबला का आलम है, किसके नीचे वफादार रहते हैं, सच्चे रहते हैं। संभल के उठाइए, कहीं ऐसा न हो हम अपने दावे में छुट्टा हो गए। दावा क्या है? छोड़ दी मैंने सारी रिवायतें, जो आज पढ़ना चाह रहा था, खूबसूरत रिवायतें लेकर आया, लेकिन मेरी गुजारिश आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ। एक मुबल्लिग़ तालीम की जिम्मेदारी है अपनी कौम से मोहब्बत करें। उस मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं आपको निजात का रास्ता मिला। निजात का रास्ता ये है कि इस जुमले में सच्चे हो जाओ। या लैतनी कुन्तु माकुम फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीम। मौला काश तेरे साथ होता, इस काश में सच्चे हो जाओ। अपने किरदार से, आइडियोलॉजी से, अमल से, हर चीज जब आप सच्चे हो जाएंगे, हुसैन खुद बुलाएंगे, इमाम ज़माना खुद बुलाएंगे, मराजे खुद याद करेंगे दुआओं में। और जब इमाम का ज़हूर होगा, रिवायतों में है, आप लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा और इमाम के साथ ही खड़े हो जाए। लेकिन कब? जब इस जुमले में सच्चे हो जाए। या लैतनी कुन्तु माकुम फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीम। करबला में हर हुसैनी ने अपनी सदाकत को साबित किया। ज़मीने इलाही पर ऐसे सच्चे कहीं न थे। 13 साल का बच्चा है कासिम। हमारे यहाँ तो अगर इस उम्र के बच्चे को काम कह दिया जाए, माँ बाप को बुरा लगने लग जाता है। अरे बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, हंसने हंसाने की उम्र है, पहनने पहनाने की उम्र है, घूमने घुमाने की उम्र, ये कहते हैं। लेकिन 13 साल का हसन करेगा। जब चचा के पास आया, चचा ने जुमला कहा, बेटा तुम्हारे नजदीक मौत का क्या जाएगा? और एक बात और कहते हैं, करबला से पहले आदम से लगाकर करबला तक किसी ने मौत के साए को नहीं बताया। अगर बताया
شیرین ہے، میرے نزدیک موت اس سے زیادہ شیرین ہے. کس نے کہا تھا؟ لیکن اسی علی کا پوتا کربلا میں گیا. جی چچا میرے نزدیک موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. کیسا سجا کے لائی تھی کیسا سجایا تھا امام حسن. تھوڑی تاریخ میں سیکھیں. جب امام حسن کی شہادت ہوئی کون سی ہجری تھا بتائیے نا؟ 50 ہجری. جب کربلا میں جناب قاسم شہید ہوئے کتنے سال کے تھے؟ 13 سال. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جناب حسن کی شہادت ہوئی 3 سال کا بچہ تھا. کتنے سال کا؟ اس 3 سال کے بچے نے بچپن کو وہ دیکھا جو کسی نے نہیں. بس آپ کے لیے تیار ہو گئے. مجھے احساس ہے کہ یہ جلدی تیار ہو گئے. بول لیجیے اب یقین کو رونے کے لیے بیٹھے. قاسم بے درد شہادت ہے. قاسم 3 سال کا بچہ ہے. بابا کی شہادت ہو گئی. بہن نے اس غسل کفن دیا. سفید کفن پہنا کے زینب کو حسن کو زینب نے بھیجا. یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں. گھر میں نہیں رکتے, تشیع جنازہ میں جاتے ہیں. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے پیچھے ہیں. جیسے ہی بقی میں پہنچے, رسول اللہ کی قبرستان میں پہنچے, بیٹے نے کیا دیکھا؟ بابا کے جنازے پر تیروں کی بارش. بچے کا دل دہل گیا. قیامت ہو گئی. اسی لاشے کو گھر واپس لایا. بہن نے سینے کو پکڑ لیا. بھیا اسے میں نے تو اپنے ماجرا کو سفید کفن دیا. ایسا کیوں؟ لیکن یہ ماجرا کس نے دیکھا؟ 3 سال کے بچے قاسم نے دیکھا. وہ بچہ آج کربلا میں جب الگ خوش ہوئے. بہت سارے شہید ہو گئے. ماں کے پاس گئے, ماں نے چچا کے پاس گئی. ہاتھوں کو چھوڑ امو جان مجھے جانے کی اجازت دے. جیسے امام حسین نے جملہ سنا, پیشانی کو بوسا دیا. نہیں بیٹا تم نہیں, اس لیے کہ تم ایک بیوہ کا سہارا ہو. میری بھابھی ہوں میں بابا, جس کے سر پر علاقے کی چادر ہے, اسے سہارے کی ضرورت ہے. میرے مولا نے کہا قاسم تم نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ تمہیں بھیا کی نشانی ہو, بھیا حسن کی نشانی ہو, تم نہیں جاؤ گے. ایک مرتبہ بچہ پلٹ گیا, روتا ہوا ماں کے پاس آیا. آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد ماں کو یاد ہے, بیٹا تمہارے پاپا نے اس تعویذ کو کھولا گیا. کہا دیکھا بابا کی تحریر ہے, لیکن حسین کے پاس آ گئے, تحریر کو پیش کیا. حسین نے تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگانا شروع کیا. آنکھوں سے لگایا, رونے لگے, گڑانے لگے. قاسم کو باہوں میں لے لیا. تاریخ بتاتی ہے اتنا روئے دونوں بے ہوش ہو گئے. روتے روتے بے ہوش, جب بے ہوش سے کھانا ہوا کھڑے ہو کے کہتے قاسم جانا چاہتے ہو, ہم تمہیں سوال کریں, ہم تمہیں سوال کریں. حسین نے سوال عزیزو, کسی اور کے مقتل میں اس تصویر کو رائٹروں نے نہیں کھینچا, لیکن جناب قاسم کی تصویر کو کھینچا. جب قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا, پاؤں رکاب میں نہیں جا, چھوٹا پاؤں رکاب میں, پاؤں لٹکے ہوئے تھے, کوئی بدن پہ زیرہ نہیں تھی. چونکہ چھوٹا سا 13 سال کا بچہ تھا, چچا نے مختر میں بھیج دیا. حسن کا بیٹا مختر میں گیا, دائیں حملہ کیا, بائیں حملہ کیا. وہ وقت آیا جب آواز دی, یا اللہ دلی چچا جاؤ. سنے عزیزو سنے, حسین نے یہ جملہ سنا, گھوڑے پہ بیٹھے, تلوار نکالی, ایک حملہ کیا. قاسم زمین پہ پڑے ہوئے تھے, لشکر کے بھی حسین کے حملے کے بعد, ارے ادھر کے گھوڑے, ادھر کے گھوڑے, ارے زندگی میں قاسم کا لاشا پاوا. سارے گھوڑے قاسم کے بدن سے گزر گئے. چچا بھتیجے نے آخری جملہ پڑھو, جتنا رو سکتے ہیں رو. مقتل کے خلاف سینہ پھٹ جاتا ہے. قاسم
کے پاس